چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف. اسٹوری بہت خوفناک ہے. یہ واقعہ 2016 کا ہے، جب میں اور میرا ایک ساتھی جو کہ ایمبولینس چلایا کرتے تھے، ہماری ڈیوٹی ایک ہی ایمبولینس پہ ہوتی تھی. ہم لاہور میں تھے اور ہمیں ایک گاؤں سے فون آتا ہے کہ ہمیں ایک سرد خانے میں جانا ہے اور وہاں پہ کچھ ڈیٹیلز وغیرہ دے کر وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی ہے. اچھا بات یہ تھی کہ ہمیں سب لوکیشنز کا اور سب چیزوں کا تو پتہ ہی تھا جو پروسیس ہوتا تھا. بس ان سے ڈیٹیل لی اور وہاں پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی سب کچھ انفارم تھا. جسٹ ہم نے اس ڈیڈ باڈی کی شناخت وغیرہ بتائی جو کہ ہمیں فون کرنے والے بندے نے فون پہ ہی دی تھی، اور ہم نے ڈیڈ باڈی ریسیو کر لی. اب آگے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ ایک جوان لڑکے کی ڈیڈ باڈی تھی جو کہ اپنا روزگار کمانے کے لیے شہر آیا ہوا تھا. وہ کسی گاؤں کا رہنے والا تھا. اب ہوا یوں کہ اس کے گھر میں صرف اس کی والدہ تھیں، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ان کے دور کے جاننے والے ان کی ہیلپ کر رہے تھے. ویسے تو ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا کہ ہم نے ڈیڈ باڈیز ایک شہر سے دوسرے شہر ایمبولینس پہ ٹرانسفر کی تھی، بٹ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے اور میرے اس ساتھی کو شہر سے وہ ڈیڈ باڈی لے کر ایک گاؤں تک پہنچنا تھا. وہ گاؤں کا راستہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا اور ہمیں وہ ڈیڈ باڈی لے کر رات کا سفر کرنا تھا. ہم شام کو اس سرد خانے پہنچتے ہیں اور ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے. کچھ فارمیلٹیز کرتے کرتے ہمیں تقریباً گھنٹہ وہاں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس گاؤں کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. اب عدنان بھائی، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ کی لسنرس میں جو لوگ کمزور دل کے ہیں اور جو لوگ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ابھی اس اسٹوری کو بند کریں اور سو جائیں، کیونکہ یہ اسٹوری بالکل سچی ہے. اور جو ہمارے ساتھ اس رات ہوا تھا وہ میں جانتا ہوں، میرا وہ ساتھی اور ہمارا اللہ. تو بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف. ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ دسمبر کا موسم تھا. فاگ بہت زیادہ تھی، موٹر وے بند کر دی گئی تھی. ہمیں جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے اس گاؤں پہنچنا تھا. وہ سفر ویسے تو 3 گھنٹے کا تھا، لیکن جی ٹی روڈ کے ذریعے وہ سفر تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا ہونے والا تھا. اور جیسے کہ وہ سفر لمبا ہو چکا تھا، اب فاگ کے باعث ٹریفک نہیں تھی اور ہم لوگوں نے وہ سفر کرنا تھا. اب جیسا کہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب میں فوگ کس طرح کی پڑتی ہے. وہ اتنی فوگ ہوتی ہے کہ کچھ میٹر پہ کھڑا انسان بھی دوسرے کو نہ دکھے، اور اسی وجہ سے لوگ سردی کے باعث اور فوگ کے باعث رات کو جلدی گھروں میں چلے جاتے ہیں. نہ ٹریفک ہوتی ہے اور نہ ہی لوگ باہر نکلتے ہیں. جب ہم نے سٹی چھوڑا تب تک تو ہمیں کچھ نہ کچھ ٹریفک تو نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے جی ٹی روڈ پکڑا تو ہمیں بہت کم ٹریفک نظر آ رہی تھی. گاڑی اتنی تیز نہیں تھی. بتاتا چلوں ہمارے پاس ایک ہائی ایس تھی اور ہم اسی میں وہ ڈیڈ باڈی لے کر جا رہے تھے. بتاتا چلوں ہمیں ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو ادھر سے ادھر موو کرنا، ایکسیڈنٹ شدہ لاشوں کو ریسکیو کرنا، ہاسپٹل لے کے جانا. تو ہمارے دل بہت مضبوط ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے احساس نہیں ہے، لیکن اگر ہم دل چھوٹا کر لیں تو کام کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنا دل مضبوط رکھنا پڑتا ہے. کسی کو تو وہ کام کرنا ہے نا. بہرحال ہم اپنے سفر پر چلتے جا رہے تھے. میرا ساتھی آگے بیٹھا تھا میرے ساتھ والی سیٹ پہ. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اب فوگ اتنی زیادہ تھی کہ ونڈ پہ بھی فوگ جمع ہو رہی تھی. پھر ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے دونوں سائڈ کے گلاس تھوڑے تھوڑے سے ڈاؤن کر دیے تاکہ گاڑی میں وینٹیلیشن ہو سکے اور اندر جو ونڈ پہ فوگ جمع ہو رہی تھی وہ نہ ہو. اور ہم نے ایک ڈسٹر رکھا ہوا تھا جو ہلکا ہلکا ہم ونڈ میں اندر کی سائڈ پہ مار دیتے. باہر کی سائڈ پہ تو وائپر چل سکتا تھا. ویزیبلٹی بہت ڈاؤن تھی، اتنی کہ ہمیں بہت کم دکھائی دے رہا تھا. میں نے گاڑی کی فوگ لائٹس آن کی ہوئی تھی کہ زیادہ دور سے تو نہیں، لیکن قریب سے بھی کوئی گاڑی بہت قریب آ چکی ہو تو کم سے کم اس کو اندازہ ہو سکے کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے. اور ایسا کئی بار ہوا کہ کافی دیر بعد اگر کوئی گاڑی آتی تو ہمیں بہت قریب آ کر اس کی فوگ لائٹس نظر آتی تھی. بہرحال اپنی طرف سے تو سیفٹی کا پورا دھیان رکھا ہوا تھا، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا. اچھا، گاڑی کی جو بیک سائڈ تھی جہاں پر وہ ڈیڈ باڈی تھی اس طرف فل اندھیرا تھا. وہ ڈیڈ باڈی ایک تابوت میں پیک تھی. جس جگہ ہمیں وہ ڈیڈ باڈی لے کر جانی تھی انہوں نے کہا تھا ہم آگے سے ریسیو کر لیں گے کہ آپ بس گاؤں تک لے آؤ. بہرحال جی ہم اللہ کا نام لیتے رہے. اور اب چونکہ ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے گاڑی میں جو بیک والا کیبن تھا وہاں کی لائٹ آف کی ہوئی تھی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی آن کرنے کی. اب ہم لوگ جہاں چل رہے تھے وہ سنگل روڈ تھا. ہمارے دونوں طرف کھیت تھے اور روڈ کے دونوں طرف بڑے بڑے گھنے درخت تھے. اب فوگ میں رات کے وقت اگر آپ کسی روڈ پر جا رہے ہو اور آپ کے پیچھے کوئی ڈیڈ باڈی تابوت میں ہو تو قدرتی بات ہے کہ آپ کو خوف آنے لگے گا. اور ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. ہمارے دل میں ہلکا ہلکا خوف آنے لگا کہ ڈیڈ باڈی ہمارے ساتھ ہے. حالانکہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ ان چیزوں کے عادی تھے، ڈیڈ باڈیز کو ایک سٹی سے دوسری سٹی منتقل کرنے.
لیکن ہوتا ایسے تھا عدنان بھائی کہ جو ڈیڈ باڈی کے لاحقین ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتے تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا ہم ڈیڈ باڈی کو اکیلے لے کر جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس چیز کا گمان کیا جائے وہی ہوتا ہے۔ عدنان بھائی، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں میری بات پر یقین کریے گا، گاڑی چلتے چلتے اس اندھیرے میں، اس فوگ میں جو ہماری گاڑی چل رہی تھی، ہم سفر کاٹ رہے تھے۔ اچھا، بیچ میں ایک ایسا راستہ آیا جہاں پر کسی روڈ پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی، انہوں نے ایک بائی پاس بنا رکھا تھا، لیکن وہ بائی پاس جو بنایا ہوا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ اب جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس ٹائم لیبر کام تو نہیں کر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، وہ روڈ سنسان پڑا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور جا کر اس جگہ کا اندازہ لگانے لگا کہ شاید گاڑی گزر سکے، لیکن وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، وہ روڈ بالکل خراب تھا۔ ہمیں اس بائی پاس سے ہو کر ہی دوسرے روڈ پر جانا تھا۔ وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بائی پاس لیفٹ سائڈ سے بہت آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں جب تھوڑا آگے روڈ پہ چلتا جا رہا ہوں تو وہ روڈ کافی زیادہ ٹکڑے پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے بائی پاس بھی بہت لمبا رکھا تھا۔ وہ بائی پاس ان کھیتوں جنگل کے اندر سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ اب میں نے گاڑی ریورس کی اور اس بائی پاس پہ اس کچے روڈ پر گاڑی اتار دی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی نیچے اتاری تو پیچھے سے دو بندے آتے ہیں جنہوں نے موٹی موٹی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور یامہا موٹر سائیکل تھی، اور آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ ڈیڈ باڈی ڈیلیور کرنی ہے۔ انہوں نے بولا کہ یہ روڈ صحیح نہیں ہے، رات میں کوئی بھی اس روڈ سے نہیں جاتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس روڈ سے نہ جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ آپشن کون سا؟ انہوں نے بولا ایک کام کریے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ایک ڈھابا بتایا، کوئی 5-6 کلومیٹر کے بعد ایک ڈھابا آئے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے 2 روڈ جا رہے ہوں گے، آپ لیفٹ والے پہ لے لیجئے گا۔ وہ روڈ لمبا ضرور ہے لیکن وہ سیف روڈ ہے، اور وہ روڈ بھی اس روڈ پر ملتا ہے۔ ویسے تو اگر آپ رائٹ والے پہ لیں گے تو وہ شارٹ میں آپ کو اس روڈ پہ لے آئے گا، لیکن آپ لیفٹ والا لیجئے گا۔ بہرحال جی، مرتا کیا نہ کرتا، ہم اس روڈ پہ نکل پڑے۔ وہ کچا روڈ بہت لمبا تھا، ہم چلتے رہے 5-6 کلومیٹر ایسے ہو گئے جیسے ہم نے گھنٹوں کا سفر کر لیا، کیونکہ روڈ بہت خراب تھا، اور بالآخر ہم ایک ڈھابے پہ پہنچے۔ وہ ڈھابا سنسان تھا بالکل۔ ہم نے وہاں جا کر گاڑی روکی، ڈھابے والے سے کہا چائے مل سکتی ہے؟ اس نے بولا جی ٹائم لگے گا، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ہم وہیں بیٹھ گئے، چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، اس نے آگ جلا رکھی تھی ایک ٹین میں کچھ لکڑیاں ڈال کر، وہ ٹین اس نے ہمارے درمیان رکھ دیا، جس وجہ سے ہماری ٹھنڈ کم ہو رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو ہمیں مزہ آ رہا تھا اس سردی میں اس آگ کو سینکتے ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص چائے لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں فلانے گاؤں میں اس ڈیڈ باڈی کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ والا روڈ لے لیں۔ پیچھے جو موٹر سائیکل پہ لوگ تھے انہوں نے ہمیں لیفٹ والے روڈ کا کہا تھا، لیکن یہ جو ڈھابے والا شخص تھا اس نے ہمیں یہ رائٹ والے روڈ کا ہی مشورہ دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کسی نے پیچھے بتایا کہ یہ روڈ ہانٹیڈ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے بولا نہیں، ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، آپ ڈرے مت، اللہ کا نام لیں اور اس روڈ پہ چلے۔